جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے، احسان کرے لوگوں پہ، مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ مفتی علی اصغر اتاری مدنی مدثر اللہ العالی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ انشاءاللہ عز و جل شرعی رہنمائی اور اپنے مفید مشوروں سے ہمیں نوازیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں اور پھر آپ کے سوالات کی طرف بھی پڑھتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ابن ماجہ شریف میں بیان کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان جب تک مجھ پہ درود پاک پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمت نازل فرماتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی کال شامل سلسلہ کرتے ہیں جی۔ میرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ پراپرٹی کے کام ہوتا ہے، اس میں اگر فور ایگزامپل ایک ڈیلر سے دوسرے ڈیلر سے ہم جب ڈیل کرتے ہیں تو اس میں ہم جو بھی چیز سیل کرتے ہیں اس میں ہم اپنی فور ایگزامپل 25,000 50,000 یا 1 لاکھ اپنی مزدوری رکھ کے آگے مطلب ایک ڈیلر سے لے کے چیز دوسرے ڈیلر کو دے دیتے ہیں، تو کیا یہ طریقہ جائز ہے اس طرح کرنا؟ تو اس بارے میں تھوڑی اگر رہنمائی کر دیں تو آپ کا بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے کو تو یہ چھوٹی سی بات ہے کہ ایک ڈیلر سے لے کے دوسرے ڈیلر کو دے دینا، لیکن یہاں کوئی ایک احتمال نہیں ہے، کئی ممکنہ صورتیں موجود ہیں۔ ایک صورت تو یہ موجود ہے کہ ایک پلاٹ آیا ہوا ہے، کوئی اس کا مالک ہے، اور آپ دوسرے شخص کے پاس جاتے ہیں کہ جی ایک پلاٹ بکنے کے لیے آیا ہوا ہے، کیا آپ خریدیں گے؟ اور یوں ریئل اسٹیٹ بروکر کا کردار آپ ادا کرتے ہیں، اور بیچ میں جو دوڑ دھوپ اور محنت ہوگی اس کا آپ معاوضہ لیتے ہیں۔ آپ کے سوال سے لگ رہا ہے کہ یہ صورت آپ نہیں کرتے، جب آپ نے بطور مثال کہا کہ اتنے کا لیا اور اتنے کا دے دیا۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے ایک جگہ سے فائل اٹھائی، دوسری جگہ فائل بیچ دی، تو یہ ہوگا پلاٹ کا خریدنا اور بیچنا۔ اگر دوسری صورت پائی جائے گی تو آپ کے اوپر ساری ذمہ داریاں عائد ہوں گی، جو خرید و فروخت کے تقاضے پورے کرنے ہوتے ہیں وہ تقاضے آپ پورے کریں گے۔ پلاٹ کہ فائل ہے، پلاٹ بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ پلاٹ جو ہے وہ نومینیٹ ہے یا نہیں ہے، وہ نقشے میں بھی ہے کہ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ نہ صرف فائل ہے، نہ نقشہ ہے، نہ نشاندہی ہے، نہ آپ جا کر وہاں کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب جب خرید و فروخت کی بات آئے گی تو یہ دیکھا جائے گا کہ خرید و فروخت کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ صاحب میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں اور میری ٹائمنگ صبح 8 بجے سے لے کر 4 بجے تک، یعنی 8 گھنٹے کی میری ٹائمنگ ہے، تو اس کا مجھے معاوضہ ملتا ہے۔ اب اس 8 گھنٹے کے بعد مجھ سے کمپنی کوئی بھی کام کرواتی ہے تو اس کا مجھ سے الگ سے معاوضہ لیتی ہے مجھے، تو کیا یہ میری ڈبل جاب تو نہیں کہلائے گی؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے یہ اوور ٹائم کرنا کہلاتا ہے۔ شاید ان کے ذہن میں یہ ہے کہ ایک جگہ کام کرتے ہو، ایک وقت میں 2 کام نہیں کر سکتے جی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 سے 4 آپ XYZ کمپنی میں ملازم ہیں اور اسی ٹائم میں آپ سیم ٹائم میں کسی اور جگہ بھی ملازم ہوں، یہ جائز نہیں ہوگا۔
جیسا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حکومتی اداروں کے اندر ملازم ہوتے ہیں اور سیم ٹائم میں پرائیویٹ کو جاب کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے جو پہلا آپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہوتا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ خیانت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے، 4 بجے کے بعد آپ فارغ ہیں، چاہے تو آپ باہر جا کر ٹیکسی چلائیں، کسی آفس میں کام کریں، کسی ادارے میں کام کریں، اسی کمپنی میں آپ کام کرتے ہیں، اوور ٹائم آپ کو ملتا ہے، تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ مفتی یہ 8 سے 4 کا ٹائم انہوں نے بتایا اور آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اس ٹائمنگ کے بعد کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر 8 سے 4 کی ٹائمنگ کے ڈیوریشن کے بیچ میں کمپنی کوئی الگ کام کراتی ہے اور اس کو الگ وقت شمار کرتی ہے تو پھر جائز ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے عام طور پر تو ایسا ہوتا نہیں ہے، ٹھیک، کیونکہ کوئی بھی جو ہے نا اتنا بیوقوف تو ہے نہیں کہ آلریڈی جو ایک ملازم ہے اس کو اسی ٹائمنگ میں زیادہ پیسے دے کر کام کروایا جائے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں کہ بطور انعام کوئی پیشکش کر دی جاتی ہے کہ چلو یہ کام آپ کے کرنے کا تو نہیں ہے لیکن ہے تھوڑا ٹف کام، ٹھیک ہے، آپ سے ہم لے رہے ہیں تو تھوڑا سا اور پیسے دے دیں گے، ٹھیک، کوئی انعام کسی صورت بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، الگ سے کوئی معاہدہ کرنا ہو تو پھر ایک جدا گانا بحث ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ یہ جو بعض کمپنیاں ڈیبٹ کارڈ پہ ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں اور لیتی ہیں، یہ لینا جائز ہے؟ ٹھیک ہے جی، دیکھیے ڈیبٹ کارڈ پر ڈسکاؤنٹ کیوں ملتا ہے اور کب ملتا ہے؟ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں جب بھی آپ ڈیبٹ کارڈ استعمال کر رہے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوں گے تو آپ کیسے استعمال کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں وہ قرض ہیں، ٹھیک، آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، اندر ضرورت آپ نکال کے استعمال کرتے ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ میں یہی ہوتا ہے۔ تو اب ایشو یہ ہے کہ کمپنی نے چونکہ بینک نے ہم سے قرضہ لیا ہوتا ہے اور وہ ہمیں مختلف مواقع پر اس پیسوں کی وجہ سے منافع دے رہی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب سلور کارڈ پر الگ پیشکش آتی ہے، گولڈن پر سے زیادہ آتی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گولڈن پر آتی ہے سلور پر نہیں آتی۔ تو آپ کا جو اماؤنٹ ہے یا جو آپ کے اکاؤنٹ کی نوعیت ہے اس کی بنیاد پر مختلف اقسام کی پیشکشیں ہوتی ہیں۔ اس کا دار و مدار وہ پیسے ہیں جو آپ نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، ان پیسوں کی وجہ سے آپ کو ویلیو دی جاتی ہے، آپ کو اہمیت دی جاتی ہے، اور آپ کو مختلف جو پیشکشیں ہیں وہ کی جاتی ہیں، اور آپ کو بینک جو ہے وہ نفع پہنچاتی ہے۔ تو یہ لینا جائز نہیں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا، قرض پر نفع اٹھانا یہ سود ہے، ربا ہے، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ مفتی اس میں ایک چیز بعض لوگوں کی طرف سے آئی کہ اگر جو ہے نا وہ پیشکش ایسی ہے جو کسی اماؤنٹ یا کسی کیٹیگری میں معین نہیں کر رہے، اس کی تحدید نہیں کر رہے، روک نہیں لگا رہے کہ گولڈن کو دیں گے یا سلور کو دیں گے، بلکہ کسی بھی نوعیت کا کارڈ ہے اور آپ کے اکاؤنٹ میں چاہے رقم کتنی بھی ہے، یعنی کم ہے یا زیادہ ہے، وہ سارے ہی ممبرس کو دے رہے ہیں، تو اب یہ پیشکش بھی اسی میں داخل ہوگی دیکھیں یا آپ جدا جب ہوگی؟ خریداری کرنے جائیں گے جی ڈیبٹ کارڈ سے جی تو لامحالہ پیسے ہوں گے جب بھی جی، خریداری کچھ رقم کریں تو گے، ہوگی یقینی طور پر۔ تو رقم والوں کے لیے ہی تو یہ پیشکش ہے۔ ٹھیک ہے تو آپ نے جو رقم رکھی ہوئی ہے بینک میں جی، وہ بینک کے اوپر قرضہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پیشکش ہمیشہ بینک کے تعاون سے ہوتی ہے، صحیح ہے، اور کوئی بعید نہیں کہ اس کا کچھ حصہ بینک ادا کرتا ہو۔ ٹھیک ہے، اس کی معلومات ہمیں نہیں اگرچہ کہ وہ سارا کمپنی ادا کرتی ہے، ٹھیک، مثال کے طور پر کوئی فاسٹ فوڈ کمپنی ہے، جی سارا وہی ادا کرے گی جو ڈسکاؤنٹ ہو رہا ہے، یا بینک بھی اس کو دے گی ٹھیک یا نہیں دے گی، لیکن بینک کا حصہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک بینک کے ذریعے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ صحیح، یہ سہولت ہے ان پیسوں کی وجہ سے ملتی ہے، ٹھیک پیسہ تو موجود ہے میرا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ جو سونا گولڈ ہوتا ہے اس کی کمیٹی ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے؟ ٹھیک ہے، سوال تو بڑا آسان ہے اور جواب بھی بڑا آسان چھوٹا ہے، سا ہے، جواب بھی بڑا آسان ہے، ڈال سکتے ہیں، لیکن ہاں ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایشو یہ ہے کہ مراحل کیا ہوں گے کمیٹی ڈالنے کے۔ جو مراحل ہیں یہ بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں۔ کمیٹی ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر 10 گرام سونا ہر مہینے جمع کروانا ہے، جی سب نے جمع کروا دیا جناب۔ جو ہم پیسے جمع کروا رہے ہوتے ہیں پہلے زمانے میں یہی پیسے سونے کے ہوتے تھے، ٹھیک، ٹھیک ہے نا، آج کل کاغذ کے ہیں، تو سمجھو پیسے جمع کروا رہے ہیں ایک طرح سے۔ ٹھیک، اب کمیٹی کھلائی، 10 افراد تھے تو یہ 100 تولہ سونا ہو گیا، جس کی کھلی ہے اس کو دے دیں، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔
صحیح. اگر پھر اس کے آگے معاملات ہوئے کہ نہیں جناب بعد میں ملے گی، پہلے ملے گی، ادھار کے معاملات، تو دیگر معاملات سے معاملہ خراب ہو سکتا ہے. جہاں سونے چاندی اور کرنسی کا معاملہ ہو وہاں سود پائے جانے کا جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک. اس لیے یہ ضروری ہے کہ جتنا کہا گیا ہے اس حد تک تو ٹھیک ہے. اب اس کی کوئی تفصیل ہے ایکسٹرا وہ مزید آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی انگلی پکڑ کے مفتی پہنچا گویا کہ نہ پکڑے، جتنا کہا اسی پہ رہیں. جی ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. ایک مسئلہ میں نے پوچھنا تھا. مسئلہ تھا یہ میرا کہ بینک کی جو جاب ہے یہ کس زمرے میں آتی ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ سود کے زمرے میں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ سود کے زمرے میں نہیں ہے. باتیں دونوں کی ایک جیسی ہیں. بات یہ ہے کہ بینک کی جاب کرنے والا ہے، ہر آدمی ایسا نہیں ہے جو براہ راست سودی معاملات میں ملوث ہو. پیون کو آپ الگ نکال دیں، الیکٹریشین کو الگ نکال دیں، چوکیدار کو الگ نکال دیں، ان کی براہ راست انوالومنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک. اب رہے گا دیگر افراد، مینیجر ہو گیا، کیش کا لین دین کرنے والا ہو گیا، اکاؤنٹنٹ ہو گیا. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ افراد کس میں آتے ہیں؟ یہ افراد معاونت کرنے والے میں آتے ہیں، یہ لکھنے والے میں آتے ہیں. احادیث طیبہ میں جو لعنت فرمائی گئی ہے وہ گواہ پر بھی، لکھنے والے پہ بھی، لکھوانے والے پہ بھی، لینے والے پہ بھی، دینے والے پہ بھی، بہت سارے افراد اس میں داخل کیے گئے ہیں. تو خود یہ نفع نہیں لے رہے، اس اعتبار سے یہ خود لینے والے تو نہیں ہیں، لیکن معاون اور مددگار بن رہے ہیں. اور قرآن پاک میں گناہ کی معاونت سے بھی روکا گیا ہے. تو اس لیے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں کہ جن پر یہ اطلاق صادق آتا ہے کہ وہ معاون اور مددگار بنتے ہیں، ان کی پھر جابس کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے شرعی نقطہ نگاہ سے. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. محمد زبیر سے بول رہا ہوں جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ یہ یونیفارم پرسن جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے کے ملازم ہیں، تو یہ آپس میں ایک جگہ کی دوسرے کی ڈیوٹی کر کے ان میں سے ٹائم بچا کے اگر کوئی دوسرا کام کرے، اس کے بارے میں کیا احکام ہے؟ دیکھیں، یونیفارم ایک لفظ ہے اور اس لفظ یعنی بہت سارے ادارے ہیں ٹھیک جس پر یہ لفظ صادق آتا ہے. مثال کے طور پر پولیس والا بھی یونیفارم پہنتا ہے، ایک فوجی بھائی جو ہمارا وہ بھی یونیفارم پہنتا ہے، اور ڈیوٹیاں بھی چلتی ہیں. مطلب کہ جو چھوٹے رینک کے لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیاں چل رہی ہوتی ہیں، صبح شام چل رہی ہوتی ہیں. اب یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان افراد کی جو ڈیوٹی ہے وہ عام ڈیوٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، خصوصی ڈیوٹی ہے. ایمرجنسی جو ہے وہ ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان کی. کوئی کس محاذ پر کھڑا ہوگا، کوئی کس محاذ پر کھڑا ہوگا. جب ان کا ایگریمنٹ ہوا تھا اداروں کے ساتھ تو وہ ایگریمنٹ کیا کہتا ہے، یہ ایک بہت بڑی بنیاد ہے. اگر وہ ایگریمنٹ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس وقت کے بعد آپ جو چاہے کرو تو شریعت بھی نہیں روکے گی. اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو پھر مشکلات ہوں گی. عام حالات میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ مختلف کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایگریمنٹ کیا کہتا ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ پیسٹی سائڈ کا کاروبار ہے اور یہ دو دوائیاں ایکسپائر ہو جاتی ہیں، ان کو بیچنا، ان کو سیل کرنا، جو اس کی آمدنی آئے گی وہ کیا حرام ہوگی، ناجائز ہوگی؟ اس کے بعد کچھ نہیں، اس کا حکم کیا لگے گا؟ ٹھیک ہے جی. ایکسپائر دوائیں، دیکھیے دوائیں انسان کھاتے ہوں یا جانور کھاتے ہوں، یہ ضروری ہے کہ وہ فائدہ مند ہوں، اور جو ایکسپائر دوائیں ہوتی ہیں وہ نقصان دہ ہوتی ہیں. تو جو آپ کا شعبہ ہے اس میں جانوروں کی دوائیں بیچی جاتی ہیں، بلکہ جانوروں کی دوائیں نہیں بیچی جاتی، جو زرعی ادویات ہیں وہ بیچی جاتی ہیں، جو کھیتوں میں ڈالی جاتی ہیں وہ فائدے کے لیے ڈالی جاتی ہیں. ٹھیک، پتہ چلا کہ ان کا اثر ہی ختم ہو گیا ہے، وہ کھیتوں میں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کھاد جو ہے وہ رکھے رکھے خراب ہو گئی ہے، اور اس کھاد سے جو ہے کوئی فائدہ نہیں پہنچنا. تو ظاہر بات ہے آپ نے جو چیز دی ہے وہ ناقص دی ہے، آپ نے اعلیٰ کہہ کر ناقص چیز بیچی ہے، تو یہ دھوکہ ہے. اور اگر انسان یا جانور کے متعلق ہو تو پھر ضرر بھی ہے، نقصان کا بھی پہلو ہے. تو یوں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اس میں ماسٹر ہوتے ہیں، بڑے بڑے سپر سٹورز اس میں ملوث ہوتے ہیں. تو چھوٹے پیمانے پہ کام بتا رہے ہیں آپ، لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہم جی فلاں اسٹور میں کام کرتے ہیں اور وہاں پر ہم پہ یہ دباؤ ہوتا ہے کہ جی
تاریخ بدل دو. اب وہ تاریخ بدلنا ایک منٹ کا کام ہوتا ہے. اس تاریخ کو بدل کے وہ اپنا لاکھوں روپے کا جو ہے وہ نقصان پورا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہر مسلمان کے ساتھ دیانت جڑی ہوئی ہے. دیانت یہ کہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ہم مسلمان کو دھوکہ نہ دیں، ناقص چیز اس کے حوالے نہ کریں. ہم جب ایکسپائری ڈیٹ چینج کریں گے یہ لوگ تو کیا کہیں گے کہ جناب ابھی اس کی ایکسپائری باقی ہے 2 مہینے جی. یا 1 سال یا 6 زائد المیعاد نہیں ہے ابھی. تو اچھا کہہ کر ناقص مال دیں گے. جی. اچھا کہہ کر ناقص مال دینا نو ڈاؤٹ یہ دھوکہ ہے. اور مجھ سے اس میں تو جان جانے کا بھی مطلب خطرہ ہے، ظاہر سی بات ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. علی اصغر بول رہا ہوں، بہاولپور سے بول رہا ہوں. اور سوال یہ کون ایسا کام کیا جائے، کاروبار کیا جائے جس میں جھوٹ نہ ہو، اور اگر کوئی چیز بیچنی ہے اس مطلب 100 روپے کی چیز ہے اس پہ کتنا نفع لیا جائے؟ جلدی میں آپ جی چلیں، آپ کے سوالات تو خیر واضح ہیں. جناب آپ جو چاہے جائز کام کر سکتے ہیں. ہزاروں لاکھوں کاروبار ہیں دنیا کے اندر، نت نئی صنعتیں ہیں، نت نئے کام ہیں، نت نئے مطلب کے طریقے ہیں. لیکن جھوٹ بولنا آپ کا کام ہے. آپ جب چاہیں گے جھوٹ نہ بولوں تو آپ نہیں بولیں گے. جب آپ خود کو نہیں روک سکیں گے تو پھر آپ سے جھوٹ بولا جائے گا. بات یہ نہیں ہے، ضرور دنیا کے اندر کچھ ناجائز کام بھی ہیں، لیکن ان ناجائز کاموں سے ہٹ کے ہزاروں لاکھوں جائز کام ہیں. جھوٹ سے بچنا آپ کو ہے. آپ جب جھوٹ سے بچیں گے جبھی آپ کامیاب ہو پائیں گے. کاروبار پر ڈیپینڈ نہیں کریں آپ، لیکن آپ یہ کام کریں گے تو آپ جھوٹ سے بچ جائیں گے اور یہ کریں گے تو نہیں بچ جائیں گے. نہیں، بچنا آپ نے ہے. اب یہ تو بچنا چاہ رہا تھا کہ مارکیٹ میں جب کاروبار کرنے جاتا ہے کوئی عام شخص تو وہ مشورہ جب کرتا ہے کاروباری لوگوں سے، تو کاروباری لوگوں کی طرف سے، بعض کی طرف سے ظاہر سی بات ہے یہ مشورہ آتا ہے بھائی مارکیٹ میں بیٹھنے نا تو جھوٹ تو بولنا پڑے گا. کاروبار میں جھوٹ کے بغیر تو کاروبار چلتا نہیں. تو یہ شاید اسی سینیریو میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کاروبار بتا دیں جس میں جھوٹ نہیں بولنا پڑتا. ایسا نہیں ہے کہ ہر کاروبار کرنے والا جھوٹ بولتا ہو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. جھوٹ ایک عیب ضرور ہے اور معاشرے کے سارے افراد اس میں مبتلا ہوں ایسا نہیں ہے. میں عرض کر چکا کہ بندے کے اپنے اوپر ہے کہ وہ کس کریکٹر کا حامل ہے. اگر وہ نفسیاتی طور پر کمزور ہو چکا ہے، اس کا ضمیر مر چکا ہے، اس نے سمجھوتا کر لیا ہے کہ نہیں بس میں نے اسی خرابیوں میں رہنا ہے، اس کے لیے تو کوئی حل نہیں ہے. ٹھیک. تو دوسرا سوال ان کا یہ تھا 100 روپے پہ کتنا نفع لے سکتے ہیں. شریعت نے نفع لینے کی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، جتنا چاہے آپ لیں. مشورہ یہ ہے کہ مناسب نفع لیا جائے، اتنا لیا جائے جو مسلمانوں پر آسان ہو، دشوار نہ ہو. ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے. میرا یہ سوال ہے جو یہ کچھ نیٹ ورک جو جیسے ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ لو تو آپ کو فری منٹ وغیرہ دیں گے، کیا یہ کوئی جائز ہے یا نہیں ہے؟ موبائل کمپنیوں کے حوالے سے سوال کیا انہوں نے کہ موبائل کمپنیاں اس طرح کے اکاؤنٹ آج کل دے رہی ہیں کہ جی 1000 روپیہ اگر آپ اکاؤنٹ کھلوا کے رکھے رہیں گے، جب تک وہ رہے گا آپ کو ہر مہینے اتنے فری منٹ ملتے رہیں گے. جی. تو جو 1000 روپیہ آپ نے رکھوایا ہے اکاؤنٹ کے اندر، یہ جو روپیہ ہے آپ کا یہ کمپنی کے اوپر قرضہ ہے، اور اس قرضے کی وجہ سے کمپنی آپ کو منٹ کی صورت میں نفع دے رہی ہے. ضروری نہیں کہ جب سود پیسوں کی صورت میں ملے جبھی وہ سود ہوگا، بلکہ قرضے پر کسی بھی قسم کا نفع ملے وہ سود کہلائے گا. ایسے جو اکاؤنٹ ہیں ان کا کھولنا جائز نہیں ہے. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. جی خدا بخش، میرا نام ہے نوشر فیروز سندھ سے بات کر رہا ہوں. سوال میرا یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سرونٹ ہوں اور ہمارا جو جی پی فنڈ ہوتا ہے یعنی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق رکھنے کا اختیار ہمیں ہے، اور وہ گورنمنٹ کا جو ہے وہ 500 ہے اور میں نے اپنا 4000 کروایا ہوا ہے. تو پوچھنا یہ تھا وہ اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد اکٹھا ہو کے ہمیں پیسہ ملتا ہے، اس کے اوپر پیسہ ہمیں اضافی ملتا ہے، کیا یہ شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیں میری معلومات کے مطابق آپ کو یہ بھی اختیار ہے، یعنی بہت سارے اداروں کے اندر یہ بھی اختیار ہوتا ہے، آپ یہ لکھوا دیں کہ ہمیں سود نہیں چاہیے. 500 کے بجائے آپ 4000 کٹوا رہے ہیں، ایک طرح سے آپ BC ڈال رہے ہیں، ٹھیک، اپنے پیسے کو ریزرو کر رہے ہیں تاکہ مجھے بعد میں یہ کام آئے. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مینشن کروا دیں کہ ہر مہینے اس پر جو سود پڑنا ہے میں سود نہیں لینا چاہتا، آپ کو سود نہیں پڑے گا. ٹھیک. ایک فوجی بھائی کے ساتھ میرا بیٹھنا ہوا تھا تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے ہاں یہ آپشن ہوتا ہے کہ اگر آپ سود نہیں لینا چاہتے تو آپ لکھوا دیں. اب آپ اگر محکمہ تعلیم میں ہیں یا کسی اور محکمے میں ہیں
وہاں یہ آپشن ہے یا نہیں یہ میرے علم میں نہیں ہے، تو آپ وہ آپشن استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض پیسے جمع ہو گئے اور وہ آپشن نہیں تھا اور آخر میں وہ پیسے ملنے ہیں، تو آخر میں تو واپسی کا کوئی نظام نہیں ہوتا، تو پیسے سارے وصول کر لیے جائیں۔ جو پیسے بطور سود ملے ہیں، بطور نفع بینک نے دیے ہیں، ان پیسوں کو مستحق زکوٰۃ کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیا جائے۔ جو مستحق زکوٰۃ ہے، ثواب کی نیت کے بغیر وہ پیسے دے کر اپنی جان چھڑوائی جائے۔ نیت یہ ہو کہ میں ان پیسوں سے خلاصی حاصل کر رہا ہوں، شریعت نے جو طریقہ بتایا اس پر عمل کر رہا ہوں۔ یہ نیت نہ کریں کہ میں ان پیسوں کو صدقہ کر رہا ہوں اور صدقے کا ثواب پاؤں گا، نہیں، حرام کام اور حرام جو چیز ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں دی جاتی، اللہ کے بارگاہ میں پاک مال دیا جاتا ہے۔ تو یہ دو چیزیں میں نے عرض کی ہیں، فی الوقت بند ہو سکتا ہے، جو سودی نفع ہے آپ کے اکاؤنٹ میں آنا اس کو بند کر دیں، بند کرنا ممکن نہیں ہے تو آخر میں پھر ریسیو کر کے بغیر ثواب کی نیت کے مستحق زکوٰۃ کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے، میں نے ایک آدمی سے کام کروایا تھا، وہ آدمی مجھے بھول گیا ہے، اس کے اب پیسے دینے ہیں، اب آدمی نہیں مل رہا ہے مجھے، وہ ان پیسوں کا میں کیا کروں، مجھے پلیز بتا دیں۔ ٹھیک ہے جی، فی الحال تو تلاش جاری رکھیں، اور تلاش جاری رکھیں گے، اور اگر وہ نہیں مل رہا، اس بندے کا پتہ ہے کہ بھئی تھا فلاں بندہ، اس کا کوئی رشتہ دار ہو، اس کے ذریعے معلومات حاصل کریں، تو پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس کی تلاش آپ جاری رکھیں، اس کا جو حق ہے وہ آپ کے اوپر رہے گا، باقی رہے گا۔ انتقال کا وقت ہو تو وصیت کر کر جائیں کہ بھئی کسی کا اس طرح میرے ذمہ حق نکلتا ہے، تو پھر اس کے تلافی کی بھی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو جاری رکھیں اس کی تلاش۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ رانا مزمل سے بات کر رہا ہوں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ میں نا ایک فیکٹری میں کام کرتا ہوں، وہاں پہ میری تنخواہ جو ہے ان کے ساتھ مقرر ہے، لیکن اس میں ایک کیمیکل استعمال ہوتا ہے، وہ باہر سے کمپنی ان کو دیتی ہے۔ وہ کیمیکل والی کمپنی مجھ سے کانٹیکٹ کرتی ہے کہ میرا کیمیکل جو ہے وہ استعمال کرو، اور اس سے جو بچت ہوگی 50% میں ہم لیں گے اور 50% آپ کو دیں۔ وہ کمپنی سے 50% لینا میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ رانا صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سوال تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ ایشو یہ ہے کہ آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں، کام کرنے کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے، دوسری کمپنی کا آپ سے ایسا کیا تعلق ہے کہ وہ آپ کو نفع دینے کے لیے تیار ہے؟ ایک تعلق یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی کمپنی جس میں آپ کو تنخواہ ملتی ہے، یہ آپ کو کہتی ہو کہ جی ایک کیمیکل خرید کر لے کر آئیں، اور آپ اس دیگر کمپنیوں کو چھوڑ کے اسی دکان پر جا کے خریدتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ آپ کو پیسے دیتی ہے۔ یہ پیسے دینا تو رشوت کہلائے گا۔ ممکن ہے کوئی اور صورت ہو، اس کمپنی کو آپ پیسے نہ ہوں اور آپ نے جو ہے وہ پیسے ڈال کے اس کے ساتھ بزنس کیا ہوا ہے، تو ایک اور صورت بن جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی صورتیں بن سکتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر سردار آباد سے تعلق رکھتے ہیں تو سردار آباد یعنی فیصل آباد میں بھی دارالفتہ اہل سنت موجود ہے، زینب مسجد کے پاس ہے، فیضان مدینہ کے قریب ہی ہے۔ اگر آپ لاہور سے تعلق رکھتے ہیں تو لاہور میں بھی 2 جگہ دارالفتہ موجود ہیں، دارالفتہ آ کے اپنا مسئلہ بیان کریں پورا، اور پوری تفصیل کے مطابق اس کا جواب حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ میں اپنی تشفی کے لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ جیسے وہ گئے اور کسی کمپنی سے انہوں نے کیمیکل لیا، اگر وہ جو کیمیکل خرید رہے ہیں ان کا کوئی اور منافع نہیں ہے، یعنی کوئی اور تعلق نہیں ہے، اور اسی ریٹ پہ لے رہے ہیں جو مارکیٹ ریٹ ہے، تو پھر بھی درست نہیں ہوگا ان کے لیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ کمپنی کیوں دے رہی ہے نفع؟ ٹھیک ہے، کمپنی اس لیے دے رہی ہے کہ یہ فیور دے رہے ہیں کہ اسی سے خرید رہے ہیں، دوسرے سے نہیں خرید، اسی سے خریدنے، جی یہی تو رشوت ہے۔ یعنی مارکیٹ اوپن رہنی چاہیے۔ دیکھیں، مال آنے کے اور جانے کے شریعت نے اسباب مقرر کیے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ایک نفع ملا، ٹھیک ہے، بھئی یہ نفع کیا انہوں نے ان کے پاس نوکری کی؟ نہیں کی، کوئی چیز بیچی؟ نہیں، تحفہ ہے؟ نہیں، ہاں، تحفے کی صورت، تحفہ ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں، ٹھیک ہے، تحفے کا حکم۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے بارگاہ رسالت میں، کہیں کہ وہ گورنر تھے جی، اور گورنر بنا کے بھیجے گئے تو واپس آئے اور کہا کہ یہ دیکھ اتنے سارے تحفے ہیں، ملے کا تحفے ہیں یہ، جی، تو یہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر میں بیٹھے رہتے تو یہ تحفے آتے نہیں، تو جس کو لوگ تحفہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ رشوت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی تحفے کے نام پہ رشوت مل رہی ہے گویا۔ جی، ٹھیک ہے، اور یہ جائز نہیں ہے۔
رشوت. اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ جہاں پہ کو ایجوکیشن ہو وہاں پہ جاب کرنا کیسا، کمپیوٹر آپریٹر کی، مثلا وہاں پہ سٹاف فیمیل بھی ہوتا ہے میل بھی ہوتا ہے، اور ساتھ میں اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی میل اور فیمیل کے ساتھ بھی رابطہ کافی کرنا پڑتا ہے، کافی نہ بھی کرنا پڑے لیکن وہاں ان سے رابطہ ویسے کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، ایک ہوتا ہے اختلاط کسی صورت میں جائز نہیں ہے، یعنی بے تکلفی کے ساتھ بیٹھنا، بے تکلفی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک دوستانہ تعلقات قائم ہو جانا، تو کو ایجوکیشن کی جو بنیاد ہے وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں. پھر پردے کا ماحول نہ ہونا، اور ایک صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے تکلف اور دوستی اور اپنائیت ان سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کی جداگانہ ایک جاب ہے. اب آپ کی جاب کس انداز کی ہے یہ تو یہاں واضح نہیں ہو رہا. تو جداگانہ جاب کے اندر رعایتیں ہوتی ہیں، لیکن آپ کی جاب کس انداز کی ہے یہ واضح ہوگا، تبھی حتمی جواب دیا جا سکے گا. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. عبدالرحمن بات کر رہا ہوں کراچی باب المدینہ سے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے دوسرے کے ساتھ 1 لاکھ روپے کام میں لگانا چاہتا ہے اور وہ یہ بولتا ہے کہ مجھے 2000 روپے ہر مہینہ منافع چاہیے. تو دوسرا شخص بولتا ہے کہ بھائی اس 1 لاکھ روپے کا آپ سونا خرید لیں اور وہ سونا 1 سال کے لیے مجھے 1,24,000 روپے کا بیچ دے، اور یہ 24,000 روپے میں ہر مہینے 2,000 روپے آپ کو دیتا رہوں گا اور سال پورا ہونے پر آپ کو 1 لاکھ روپے واپس دے دوں. تو اس طرح یہ سود نہیں ہوگا. تو کیا یہ طریقہ کار جائز ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دیکھیے، بہت ہی عمدہ طریقہ کار ہے. عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک ہول سیلر کے پاس یا ریٹیلر کے پاس ایک گاہک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ادھار میں مال بھیج دو. جی. دکاندار اس کو ادھار میں مال بھیج دیتا ہے اور وہ قسطوں کی صورت میں یا یکمشت جو مدت ہوتی ہے اس پر لا کر مال بیچ دیتا ہے. ٹھیک. تو یہاں بھی ایک مال بیچا گیا ہے، اور سونا شاید اس لیے اس کی مثال دی گئی ہے کہ جس نے سونا خریدا ہے وہ سونا خریدنے کے بعد مارکیٹ میں جا کے بیچ دے گا. ٹھیک. اگر کوئی بسکٹ خریدا ہے تو وہ بسکٹ مارکیٹ میں دوبارہ جب بیچے گا اتنا ڈیفرنس بھی نہیں آئے گا. ٹھیک. زیورات بیچنے میں تو بہت بڑا ڈیفرنس آ جاتا ہے. تو سود سے بچنے کا یہ ہلام نے خود بھی کئی مرتبہ بتایا ہے، لیکن اس میں صرف نمائشی اور دکھاوے کے لیے نہ ہو، باقاعدہ بیچنے والے کے پاس سونا موجود ہو. ٹھیک. وہ سودے کے وقت سونا اس کے حوالے کرے، یہ میں نے اتنے کا ادھار بیچا ہے آپ کو، 1,24,000 کا یہ سونا آپ کو ادھار بیچا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ ہر مہینے 2,000 قسط باندھی جائے. آزاد ہیں یہ، ہر مہینے 5,000 باندھ لیں یا 10,000 باندھ لیں یا سارے بعد میں لیں. اصل ایشو یہ ہے کہ اب جو مال انہوں نے خریدا ہے اس کے پیسے 1 سال تک ان کو لوٹانے ہیں. قسطوں میں لوٹانے ہیں تو اس کا شیڈول طے کر لیں، یکمشت آخر میں لوٹانے ہیں تو اس پر اتفاق کر لیں، تو اس کے حوالے کر دیں. اب وہ سونے کا مالک ہو گیا اور اس کے اوپر جو پیسے طے پائے تھے وہ واجب الادا ہو گئے. سود سے بچنے کی بہت اعلیٰ مثال ہے. ٹھیک ہے. مطلب اس صورت میں اگر یہ ہو کہ 1,24,000 روپے کی انہوں نے مثال دی، 24,000 روپے کا ان کا طے پایا کہ 2,000 روپے مہینہ کر کے دیں گے اور 1 لاکھ روپے جو ہے 12 ماہ کے بعد یا 12ویں مہینے میں دیں گے. تو اب یہ جو 12ویں مہینے میں یا 12 ماہ بعد 1 لاکھ روپے دینے کا، یہ وقت سے پہلے یا وقت کے بعد تاخیر ہو جائے کسی وجہ سے، تو اس سے تو کوئی حرج نہیں پڑے گا؟ دیکھیے، کاروباری سودوں کے اندر تاخیر بھی ہو جاتی ہے، ہونی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اور جہاں انسان کی مجبوری ہے وہاں اسے مہلت بھی دینی چاہیے. ٹھیک ہے. اب سامنے والا یہ تقاضا نہیں کر سکتا کہ جناب میں نے تو انویسٹ دی ہوئی ہے آپ کو، 1 مہینہ اوپر ہو گیا تو 1 مہینے کا اور نفع دو. جی. تو یہ اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ آپ ایک سودا کر رہے ہیں، ایک مال بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. انویسٹ اب نہیں ہے، انویسٹ کا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ نے ایک مال بیچا ہے، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. لین دین ہوا ہے سیدھا سیدھا، اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. لیٹ ہو بھی گئے تو یہ تحمل ہونا چاہیے کہ اضافی پیسوں کا تقاضا نہ کیا جائے. ایسا تقاضا سودی پیسے لینے کا تقاضا ہوگا. ٹھیک ہے. اور صاحب اگر پہلے دے دیا، یعنی 10ویں مہینے میں اس نے دے دیے 1 لاکھ روپے، تو وہ جو 24,000 روپے ہیں 2,000 روپے مہینہ کر کے دینے کے، وہ بھی اب دینا پابند ہوگا دینے والا؟ دیکھیے، اگر کوئی پہلے دے دیتا تو بھی پیسے تو پورے دے گا نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال دیجیے.
میں علی بات کر رہا ہوں کشمیر سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے ایک اپنے دوست کے ساتھ ڈیری فارم کا بزنس شروع کیا تھا. میں اور میرا دوست جو ہیں وہ دونوں جاب کرتے ہیں. 50% اس نے انویسٹ کیا تھا, 50% میں نے انویسٹ کیا تھا, اور اس کا بھائی جو ہے میرے پارٹنر کا دوست کا بھائی وہ سارے بزنس کو لک آفٹر کرتا تھا, اور وہ اس کا بھائی کوئی پے نہیں لیتا تھا چونکہ بھائی تھا پارٹنر کا. آگے ہم نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جو کہ وہ اس کی کام کرتا تھا سارا ڈیری فارم کا. تو اس میں ہمیں لاس ہوا. میں نے یہ چیک کرنا ہے کہ ابھی میری دوست سے بات ہوئی ہے, وہ کہتا ہے کہ دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے لاس ہوا ہمیں. تو آیا ابھی وہ مجھے پیسے دے رہا ہے, اگر میں نے 50% انویسٹ کیے تو وہ 40% مجھے ریٹرن کر رہا ہے, تو آیا وہ مجھے پیسے لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے؟ کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی کیئر نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ لاس ہوا ہے. مین وجہ یہ تھی. تو آیا پیسے لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے؟ ٹھیک ہے جی. دیکھیے, لاس کا تو اصول یہ ہوتا ہے کہ جس کا جتنا کیپٹل ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ لاس برداشت کرتا ہے, اور اگر وہ اپنے جیب سے دے رہا ہے تو یہ اور صورتحال ہے. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ نقصان ہوا کس چیز میں, یہ واضح نہیں ہے نا. بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جانور لے لیے جاتے ہیں اور ان کو اچھا چارہ نہیں کھلایا جاتا جس کی وجہ سے دودھ کم آتا ہے, تو مہینے کی لاگت زیادہ آ رہی ہے اور دودھ کم آ رہا ہے, اس کی وجہ سے بیلنس برقرار نہیں رہتا اور لاس شروع ہو جاتا ہے. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جانور مر گئے, اب بھینس جو ہے وہ کوئی 1.5-2 لاکھ روپے کی تو بھینس ہے, اب یوں مسلسل مرتے چلے گئے, اس کی وجہ سے لاس ہوا. تو آپ کے سوال کا جواب تو اس وقت دیا جائے گا کہ جب جو لاس ہوا ہے اس کی صورتحال کیا رہی ہے, یہ واضح ہو کر آئے. میرے اس نقطے کو سامنے رکھتے ہوئے دارالفتہ اہل سنت کے جو فون نمبر ہیں ان پہ فون کر کے پوچھ لیں کہ اس طریقے سے لاس ہوا ہے اور یہ سارے معاملات ہیں. امید ہے آپ کو جب براہ راست آپ کی بات ہوگی ان نمبرز پر آپ کا جواب مل جائے گا. ٹھیک ہے جی. اگلی کال دیجیے. بھائی اگر میں اپنے محلے سے ایک سواری بٹھاؤں رکشے سے, وہ میں بازار تک لے کے جاؤں, میرے ساتھ کوئی اور سواری نہ بیٹھے, سواری کا کرایہ 15 روپے, سواری ایک دن میرے ساتھ بیٹھی ہے, وہ سوار شہر جا کے مجھے 50 روپے دے, وہ جو 35 روپے بقایا ہیں وہ میرے پہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ انہوں نے جو ہے نا وہ ٹیکسی وغیرہ کرایہ کسی چیز کا طے کیا, 65 روپے بالفرض طے ہوا, اور اب سواری نے 100 روپے دیے, جو 35 روپے ہیں وہ باقی ہیں ان کے اوپر, اور سواری نے 100 روپے دے دیے, تو وہ کس زمرے میں آئیں گے؟ تو 100 روپے لیتے ہوئے کیا وہ چلی گئی غلطی سے؟ جی انہوں نے دے دیے, یاد نہیں رہے نہیں, انہیں بس دے دیے نا. سواری ٹیکسی ہے نا, اپنی مرضی سے دے کے گئے. دیکھیں ٹپ کے طور پہ بھی دے دیتے ہیں, بعض اوقات اس نے اخلاق سے پیش آ رہا ہو بندہ اور لے دے کر رہا ہو تو ٹپ کے طور پہ بھی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, استحساناً دے دیا. لیکن 35 روپے بن رہے ہیں اور 100 روپے دے کر جائے, ایسا کم ہوتا ہے. جی 70 روپے بن رہے ہیں اور 100 روپے دے گیا, ایسا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو موقع محل بتائے گا کہ وہ بھول گیا یا واقعتاً ٹپ کے طور پر دے گیا. ٹھیک ہے, تو یوں کلیئر معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹیکسی وغیرہ میں بھی یہ موقع محل بتائے گا. ٹیکسی میں تو ایک فرد واحد ہے, پرائیویٹ طور پہ اس نے بکنگ کرائی. میں آپ کو سرچ کر رہا ہوں نا, 35 روپے کا کرایہ اور وہ 100 روپے چھوڑ جائے, ہر آدمی ایسا نہیں کرتا. ٹھیک ہے, 80 روپے بن رہے ہوں, 70 بن رہے ہوں, کرینہ ہے نا, جی تو چھوڑ بھی جاتے ہیں لوگ. ٹھیک, تو اب کرینہ یہ دیکھ کے فیصلہ کریں, یا تو اس نے کہا کہ بھئی یہ رکھ لو بس واپس نہیں لینے. ٹھیک ہے, یہ کرینہ ہے نا, یہ تو صراحت ہے باقاعدہ. تو یوں خود سے فیصلہ کرنا کہ بھی دوسرا احتمال بھی تو ہے. جی جلدی جلدی میں بندہ بھول جاتا ہے واپس لینا, یاد ہی نہیں رہتا اسے. جی بالکل. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سودا لیا ہے اور تھیلی وہیں رکھی رہے گی اور بندہ چل رہا ہے آگے. وہ دکاندار کہتا ہے جناب سامان تو لے جاؤ. بالکل اس طریقے سے. تو اب وہ دکاندار کہے کہ جناب یہ سامان خرید کے نا مجھے دے گیا. ٹھیک, وہ بھی تو یہ کنسپٹ قائم کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے دی گیا رکھ گیا, تو ایسا نہیں ہے. دونوں احتمال ہیں. ٹھیک ہے, احتیاط کا راستہ اپنائیں. بہتر یہ ہے کہ اضافی رقم کو صدقہ کر دیں بغیر ثواب کی نیت کے. ٹھیک ہے جی. اب سلسلے کا وقت اختتام پذیر ہے, اور کیونکہ ہمارا احکام تجارت ہے تو میری نیت تھی سارا سال ہم احکام تجارت کرتے ہیں, تو یہاں پہ دعوت بھی دے دوں کہ 14, 15, 16 دسمبر کو تاجران کے لیے اجتماع ہو رہا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس تاجران, اس کے 2 شعبے ہیں الگ الگ. تو مجلس تاجران کے زیر اہتمام الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت و برا اجتماع ہو رہا ہے 14, 15, 16 دسمبر, جمعہ, ہفتہ, اتوار. 3 دن کا اجتماع ہے, اور انشاءاللہ عز و جل اس میں ہمارے اراکین شورا کے بیانات ہوں گے, تاجر اسلامی بھائیوں کی تربیت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل,
اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب کا بھی انشاءاللہ عز و جل بیان ہوگا. اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس تاجر اجتماع میں امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظ اللہ العلی انشاءاللہ عز و جل مدنی مذاکرے کے ذریعے کرم فرمائیں گے، تاجر اسلامیوں کے ساتھ ہوں گے اور ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. تو اس اجتماع میں بھی ہمارے تاجر اسلام بھائی بالخصوص مدنی چینل پہ جو اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں احکام تجارت کے ذریعے سے اس اجتماع میں آنے کی شرکت فرمائیں. پاکستان بھر سے تاجر اسلام بھائی تشریف لا رہے ہیں، تو آپ بھی تشریف لائیں انشاءاللہ عز و جل. بہت سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا، بہت پیارے پیارے مدنی پھول حاصل ہوں گے، اور ایک نئی جہت سے جو ہے وہ آپ ممکن ہے پلٹیں. جب فیضان مدینہ سے جائیں تو تاجر ہونے کے اعتبار سے مفتی صاحب کچھ فوائد حاصل ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تاجر جو متقی ہو، جو سچ بولتا ہو، جو احسان کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احسان